امجد اسلام امجد یہاں تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ نے ابھی کہا کہ 2 آتشہ، میں تو کہوں گا 6 آتشہ، کیونکہ فرحت شہزاد بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عالمگیر شہرت رکھنے والی شخصیات سے نوازا ہے، اور آج اردو جو دنیا میں ایک بڑے مقام پر ایک بڑی قدآور زبان کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں ان لوگوں کا دامِ درمِ سخنے بہت حصہ ہے. اس کے لیے ایک مرتبہ آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. اور تو پہلا ایوارڈ جو ہے وہ صاحب جشن کے نام ہے. اس ایوارڈ کو دینے کے لیے میں گزارش کروں گا تقدیس ادب کے صدر جناب فیاض خان، جناب امجد اسلام امجد، جناب فرحت شہزاد اور ڈاکٹر حمید قریشی اور تسلیم صدیقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور یہ ایوارڈ جناب پیرزادہ قاسم کی شان میں پیش کیا جائے. ان کی ادب میں بے پایہ خدمات پر تقدیس ادب کی طرف سے ایک خصوصی ایوارڈ آج کے جشن کے حوالے سے جناب پیرزادہ قاسم، جناب باسط جلیلی صاحب سے میں کہوں گا کہ وہ ادھر تشریف لے جائیں، اور جناب خالد خواجہ بھی، غضنفر ہاشمی، ذکیہ غزل، ڈاکٹر عبداللہ. یہ پورا سیشن مکمل ہو تو ایوارڈ کا مزہ آتا ہے. آپ بھی پلیز ادھر تشریف لے جائیں اور اس تقریب پذیرائی میں آپ بھی شمولیت اختیار کریں. جناب ڈاکٹر عبداللہ موقع پر اسٹینڈنگ اوویشنز بنتا ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ باقاعدہ ہمارے مہمانوں کو جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کو اسٹینڈنگ اوویشنز دیا جائے، تاکہ یہ لوگ یاد کریں کہ ہیوسٹن کے عوام بڑے ادب نواز ہیں اور ادبی شخصیات کا احترام کرنا جانتے ہیں. اس ایوارڈ کے ساتھ ہی یہیں پر ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیے گا، یہیں پہ دوسرا ایوارڈ بھی ہم اسی موقع پہ دینا چاہیں گے، اور وہ دنیائے نظم کے بیتاج بادشاہ جناب امجد اسلام امجد صاحب کے لیے ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ ایوارڈ بھی اس موقع میں پیش کیا جائے. انہیں بھی اسٹینڈنگ اوویشنز آپ کی طرف سے ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اپنی نشست پر تشریف فرما ہو چکے، جناب امجد اسلام امجد بھی اپنی نشست پر تشریف فرما ہو چکے. سر آپ کی اجازت سے ہم مشاعرے کا آغاز کر سکتے ہیں. جی، تو آج تقدیس ادب نے جو کہ کافی چیزیں ہمارے کریڈٹ پر ہیں جو ہم نے شہر میں جو اس سے پہلے نہیں تھی ہم نے کی تھیں، اور آج اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے. ہم نے نظامت کے لیے اپنے ایک دیرینہ ساتھی باسط جلیلی صاحب کو دعوت دی کہ وہ آج کی نظامت کا پہلا حصہ جو ہے وہ سر انجام دیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں میں چاہوں گا کہ باسط جلیلی آئیں اور نظامت کے اس پہلے حصے کا آغاز کریں. خواتین حضرات، مشاعرے کا باقاعدہ آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے تقدیس ادب کے روئے رواں ہمارے صدر جناب فیاض خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو فیاض صاحب پلیز تشریف لائیے. السلام علیکم سامعین. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کی محفل جن کے نام سے منسلک کی ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ہم امریکہ میں رہتے ہوئے اگر اردو زبان یہاں کی ہوتی تو میرے خیال سے ہندوستان پاکستان کے علاوہ پیرزادہ قاسم کا قصیدہ امریکنز بھی پڑھتے. وہ اس واقعی شہرت کے حامل ہیں اور ایک بہت بڑی تہذیب کے مالک ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کی عزت افزائی جتنی بھی ہو وہ کم ہے. مجھے ایک طرف خوشی بھی ہے اور ایک طرف غم بھی ہے کہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم مستحق ہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کے.
یہ ان کو بہت پہلے ملنا چاہیے تھا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں پچھلے 30 سال سے مشاعروں کی محفلیں آراستہ کی جاتی رہی ہیں اور جشن بھی منائے جاتے رہے ہیں. لیکن شاید اللہ تعالیٰ کو یہ توفیق ہمیں دینا تھی کہ یہ سرسیرا جو تھا تقدیس ادب کے سر جاتا اور ہمیں سرخرویت کا موقع ملتا، ورنہ ہم ان کی سرپرستی سے محروم ہو جاتے. اور میں بے انتہا خوش ہوں کہ جو کلمات ڈاکٹر پیرزادہ نے ہمارے لیے کہے تقدیس ادب کے حوالے سے. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ پچھلے 14 مہینے سے انتھک کوششیں کرنے کے بعد آج ہمیں یہ جشن منانے کا موقع ملا ہے. اور کیوں نہ ہم دھوم دھام سے ان کا جشن منائیں. پیرزادہ قاسم کا نام تعارف کا محتاج نہیں ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، میں تو ایک بہت ادنا سعادت ادب نواز ہوں. لیکن میری یہ خواہش تھی اور ہے اور رہے گی بھی کہ جتنے بھی انڈین سب کانٹیننٹ میں لوگ پائے جاتے ہیں خاص طور سے ادب کے حوالے سے، ان سب کی عزت افزائی باری باری سے ہونی چاہیے. کاش اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمارے ریسورسز کو مزید ریسورسز میں اضافہ کرے. تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس طرح کی محفلیں آراستہ کرتے رہیں گے. اور آج کی محفل اس اعتبار سے بھی بے انتہا خوبصورت ہے کہ اس میں نورتن ہیں اور شاید کچھ لوگوں کو آپ جانتے ہیں اور شاید کچھ لوگوں کو آپ نہیں جانتے ہیں. تو میں ان کا تعارف رسماً طریقے سے کراتا چلوں کہ ہمارے پی اے جی ایس کے صدر، پاکستان ایسوسی ایشن گریٹر ہیوسٹن کے صدر تسلیم صدیقی صاحب، جن کی کوششوں کی وجہ سے آج یہ پروگرام ہمیں کرنے کو میسر آیا. ان کے برابر ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو کہ علی گڑھ تحریک کے بانیوں میں ان کا نام سر فہرست ہے. آج ہمارے درمیان وہ ایک ادب ایک تعلیمی ادارے کے ستون کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں. اس سے پہلے وہ کبھی یہاں تشریف نہیں لائے، اس اعتبار سے تشریف نہیں لائے. ذکیہ صاحبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے نمائندہ شاعرہ ہیں، اپنی حیثیت کی مالک ہیں، ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا نام ہے. امجد اسلام امجد صاحب کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں کیونکہ وہ اتنے بڑے ستون ہیں کہ شاید ہم جیسے لوگوں کو تو شاید پناہ میں لے لیں. اور ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کے بارے میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، جرات ہی نہیں کر سکتا. ڈاکٹر حمید قریشی صاحب جو آج کی محفل کے صدر ہیں، ماشاءاللہ ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ ہے اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی رہے گی کیونکہ وہ بھی بے انتہا بڑے ادب نواز ہیں. اور ہمارے فرج شہزاد صاحب جو کہ نمائندہ شاعر ہیں، پہلے پاکستان میں ہوتے تھے پھر امریکہ میں ہوتے تھے، آج کل ان کا انڈیا میں ڈنکا بج رہا ہے. اور خالد خواجہ صاحب کو کون نہیں جانتا، ان کا انداز کلام، ان کا انداز بیان ماشاءاللہ ایوری بڑی نون. تو مجھے ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ خود مطلب ڈال لیجیے. ہمارے غضنفر ہاشمی صاحب جو کہ جیو ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ نمائندہ شاعر بھی ہیں. ٹی وی 1 ان کا اپنا ٹی وی ہے جیسا کہ میرے معلومات میں اضافہ ہوا. تو میں آپ سب کا بھی انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ہماری محفل کو رونق بخشی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی میڈیا کے لوگ ہیں، پاکستان نیوز، پاکستان کرونیکل، اردو ٹائمز، ریڈیو میوزک ان دا باکس، ریڈیو ہمارے
चौधरी गद्दी साहब, हम तुम और हमारे फ़ख्र साहब, जितने भी मीडिया के लोग हैं, माफ़ कीजिएगा अगर किसी का नाम अगर रह जाए। मैं उन सब लाइट ऑफ इस्लाम बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और अल्लाह ताला उनके प्रोग्राम में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। बस मैं मज़ीद आपका टाइम लिए बग़ैर मैं समझता हूँ कि शायद आपके साथ ज़्यादती होगी। और आज इस मुशायरे में हमने खाना माइनस जानबूझ के किया था कि हम ये देखना चाहते थे कि कितना लोगों में उमंग और तरंग है पीरज़ादा कासिम साहब के बारे में, जो बग़ैर खाने के लोग आप लोगों ने साबित किया है। यू आर द गुड, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया फैयाज साहब। जनाब सदर की इजाज़त से मैं अब चाहूँगा कि हम अपनी शायरा, पहली शायरा हैं तरन्नुम शब्बीर साहिबा को दावत कलाम देता हूँ। तरन्नुम शब्बीर साहिबा आज की इस महफिल को सजाने में उनका बड़ा किरदार है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब उनके लिए तालियां होनी चाहिए। इजाज़त है। चांदनी रात में उसने मुझे तन्हा रखा, चांदनी रात में उसने मुझे तन्हा रखा, चांद से बातें हुई मुझको तरसता रखा। चांदनी रात में उसने मुझे तन्हा रखा, चांद से बातें हुई मुझको तरसता रखा। अपने गम खाने को यादों से सजाया ऐसे, अपने गम खाने को यादों से सजाया ऐसे, नींद से फिर न कभी ख्वाब का रिश्ता रखा, नींद से फिर न कभी ख्वाब का रिश्ता रखा। वो जो कहता था कभी साथ न छोड़ेगा मेरा, वो जो कहता था कभी साथ न छोड़ेगा मेरा, उसने सूरज की तरह मुझको ही जलता रखा, उसने सूरज की तरह मुझको ही जलता रखा। वो जो मौसम की तरह खुद को बदल लेता था, वो जो मौसम की तरह खुद को बदल लेता था, मुझसे रिश्ता भी कुछ उसने हवा सा रखा। वो जो मौसम की तरह खुद को बदल लेता था, मुझसे रिश्ता भी कुछ उसने हवा सा रखा। ए दिले खस्ता मांगूं भी तो क्या तेरे लिए, ए दिले खस्ता मांगूं भी तो क्या तेरे लिए, तूने खुद ही तो ज़माने से जुदा सा रखा। शेर पे तवज्जो चाहूँगी। फिर मेरे शहर के फुटपाथ पे तस्वीर बनी, फिर मेरे शहर के फुटपाथ पे तस्वीर बनी, माँ की आगोश में बेटे का है लाशा रखा। फिर मेरे शहर के फुटपाथ पे तस्वीर बनी, माँ की आगोश में बेटे का है लाशा रखा। उठ खड़ी होती है हर बार बगावत के लिए, उठ खड़ी होती है हर बार बगावत के लिए, नाम बेटी का जिस्माने मलाला रखा। उठ खड़ी होती है हर बार बगावत के लिए, नाम बेटी का जिस्माने मलाला रखा। दे दे खैरात मोहब्बत की कभी तू भी मुझे, दे दे खैरात मोहब्बत की कभी तू भी मुझे, सामने तेरे मेरे दिल का है कासा रखा। दे दे खैरात मोहब्बत की कभी तू भी मुझे, सामने तेरे मेरे दिल का है कासा रखा। और शहरे दिल में ही बसाया है नशेमन अपना, शहरे दिल में ही बसाया है नशेमन अपना, घर के नक्शे में तेरी याद का नक्शा रखा, घर के नक्शे में तेरी याद का नक्शा रखा। और मक़र्ज़ है, जब भी तनक़ीद तरन्नुम कभी करना चाहिए, जब भी तनक़ीद तरन्नुम कभी करना चाहिए, सामने दिल के अपना ही सरापा रखा,
जब भी तनकीद तरन्नुम कभी करना चाहिए, सामने दिल के अपना ही सरापा रखा। शुक्रिया। शुक्रिया तरन्नुम। अब मैं दावत कलाम दे रहा हूँ राना नौशाद साहबा को कि वो प्लीज़